اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، رو رو کے مانگا کرو، اور پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگا کرو کہ وہ عطا کرے گا۔ کامیابی کی صرف ایک راہ ہے، یا کامیابی کی صرف ایک کنجی ہے، وہ ہے توکل اللہ پہ، اللہ پر یقین۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، بھروسہ رکھو، وہ سب بدل دے گا۔ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ عطا کر سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ آپ، میں، ہم سب اس کے غلام ہیں، محتاج ہیں۔ وہ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی حالات اگر دے رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر وجہ یا راز نہیں سمجھ سکتے تو صبر کرو اور یقین رکھو۔ اللہ کوئی بھی آزمائش دیتا ہے، اس کے پیچھے سب سے پہلا وجہ جو ہوتی ہے، جو ریزن ہے، وہ ہے صبر۔ کتنا میرا بندہ صبر کرے گا، اور کتنا میرا بندہ مجھ پہ توکل رکھے گا کہ میں یہ حالات بدل دوں گا۔ خدا کی قسم، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو معمولات ہیں، یہ جو حالات ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے ہماری لائف میں لائے ہیں، پیدا کیے ہیں، ان کو کس طریقے سے وہ بہتر کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ دل پھٹ پڑے اس رب کی محبت میں۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں بہترین چن رہا ہے۔ جب ہم لوگ اپنی ماں پہ شک نہیں کرتے تو اس رب پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پہ یقین کرنا سیکھو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اپنی زندگی میں یقین کو لے ہو انسانوں پہ نہیں، اللہ پہ۔ اس سبق کو یاد کر لو، اپنے دل میں، اپنی روح میں بسا لو کہ اللہ پہ توکل کیا ہے تو ہر چیز آپ کی ہے۔ وہ اللہ ہر چیز آپ کو عطا کر دے گا۔ کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی اپنی سسرال میں پریشان ہے، کوئی اپنی ایجوکیشن کو لے کے پریشان ہے، کوئی اپنی فیملی کو لے کے پریشان ہے، کوئی کسی کے خوف میں مبتلا ہے، کوئی کسی سے ڈر گیا ہے، کوئی کسی کی دھمکی میں آ گیا ہے، کوئی اپنی عزت کو لے کے پینک ہو رہا ہے۔ بہت سارے اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ پھر نفسیاتی مسئلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان تمام مسئلوں کا حل ایک ہے کہ تمہارا رب موجود ہے، تمہارا اللہ موجود ہے۔ کوئی انسان اس اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اس پوری دنیا میں اس ذات سے زیادہ کوئی طاقتور ذات نہیں ہے۔ وہ سب سے بلند ہے، وہ ساری کائنات کو چلانے والا رب ہے۔ وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تمہاری خاموشی کی زبان جانتا ہے۔ تو کیا وہ تمہاری پریشانی، تمہاری آزمائشیں، تمہارے دکھ ان کو ختم نہیں کرے گا؟ کرے گا، لیکن وہ تب جب تمہیں اس پہ یقین ہوگا۔ اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں چھوڑ دو۔ آج اللہ کو اپنا معاملہ پکڑا دو اور کہو کہ یا اللہ، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ جانو، یہ مسئلہ جانے، مجھے یقین ہے آپ میرے لیے بہتر نہیں بہترین کرو گے۔ بس ریلیکس ہو جاؤ۔ جیسے کہ اپنی اماں کے ہاتھ میں آپ نے کوئی چیز اپنی دے دی امانت کے طور پہ، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں جب ماں باپ کے ہاتھ میں کوئی امانت کے طور پہ چیز دیتے ہیں۔ بھائی اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی بھی خیانت نہیں ہو سکتی، ہمارے ماں باپ کے ہاتھ میں اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے ہمیں۔ تو جب 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا جو اللہ ہے، جب اس کے ہاتھ میں کوئی معاملہ دیتی ہو تو کیا وہ کچھ نہیں کرتا؟ وہ کرتا ہے، وہ بہترین کرتا ہے، وہ اس کا حل ایسا نکالتا ہے کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہمارے لیے، ایسا رزلٹ آتا ہے۔ تو بس اپنا معاملہ، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنی آزمائش اللہ کو دے دو اور پھر اس پہ ثابت قدم رہو۔ بس اس سے محبت کرو، اس پہ توکل رکھو، اس پہ یقین رکھو، اس کی عبادت کرو اور اپنے معاملے کو بھول جاؤ۔ پھر ایک دن دکھنا، ایک دم اچانک وہی معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اسی پہ قائم رہے، ثابت قدم رہا، توکل رکھا اسی بات پہ کہ میرا اللہ ہے، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم۔
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے کو اللہ کہا اور پھر اس پہ توکل بھی رکھا، یقین بھی رکھا، بھروسہ بھی رکھا، نہ اس کو پھر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی میں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ پہ توکل رکھو۔ اپنی زندگی میں کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، توکل رکھو۔ اپنے خاندان کو بہتر کرنا چاہتے ہو، توکل رکھو۔ اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہو معاشرے میں، توکل رکھو۔ ہر مرض کی دوا توکل ہے۔ ایک دفعہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، انسانوں پہ بھروسہ کر کے دیکھ لیے نا، دھوکہ ملا، دکھ ملا، چلاکی ملی، بہت ساری چیزیں ہمیں انسانوں سے مل رہی ہیں، دل بھر گیا، چلو چھوڑو، اب اللہ کے پاس آؤ، اللہ پہ توکل دیکھو۔ اللہ پہ جب توکل رکھو گے نا، وہ دو کام کرتا ہے، یا ہاتھ تھام لیتا ہے یا پھر تمہیں اس آزمائش سے نکلنا سکھا دیتا ہے۔ وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں چھوڑے گا، روتا ہوا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ صرف اس پہ ایک دفعہ یقین کر کے دیکھو۔ شب معراج آ رہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی توکل پہ ہے، بھروسے پہ ہے، یقین پہ ہے۔ ان پہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جاتا تھا، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، کفار ان کے دشمن تھے۔ آج کل کے تو دشمن کوئی دشمن ہی نہیں ہے، لیکن اس دشمنی میں بھی رسول اللہ کو کیا تھا؟ توکل تھا۔ کس پہ؟ اللہ پہ۔ اور پھر اللہ نے بھی ثابت کیا کہ میرے پہ اگر توکل رکھا ہے میرے محبوب نے، تو اللہ نے بھی قیامت دن تک ان پہ نبوت ختم کر دی۔ کلمے میں شامل، درود میں شامل، نماز میں شامل، قرآن میں ذکر۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو میرے محبوب پہ۔ اتنی بلند ہستی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا کہ تمام انبیاء، تمام نبیوں سے بلند کر دیا۔ صبر، توکل، یقین اور بھروسے اور تقوی کی وجہ سے۔ تو کیا اس پاک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم لوگ ہیں نا، تو کیا ہمیں زیب نہیں دیتا اللہ پہ توکل کرنا، اس پہ یقین اور بھروسہ کرنا، اپنے معاملات اس کے دربار میں چھوڑ دینا؟ تو آج سے خود سے وعدہ کرو کہ آپ نے آج اپنے سارے معاملات اللہ کے ہاں چھوڑ دیے، وہ جانے اور آپ کی پریشانی جانے۔ اب آپ کا کوئی پریشان ہونا بنتا نہیں۔